صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من نعمته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول أصبره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صلوات على محمد وعلى آله. حاضرین گرامی، بزرگان قوم و ملت، میرے لیے باعث شرف ہے کہ ایک بار پھر ایک نعرہ صلوات علی محمد کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حالانکہ سب بزرگان اساتذہ یہاں پر موجود ہیں. آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنا اپنے آپ میں سخت بھی ہے، لیکن اگر قصد اصلاح ذہن میں ہو تو یہ باعث مسرت ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 کی تلاوت آپ کے سامنے مسلسل کی، اور آج بھی آپ کے سامنے اسی کو سرنامہ سخن قرار دیا. غرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے سے خارج ہو رہے ہیں تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما کر یقیناً کچھ پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ولایت کی شکل میں. اب چاہے وہ لفظی پیغام ہو
یا عملی پیغام ہو. جب ہم سیرت حضرت ابا عبداللہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. جس چیز کی قلت آپ محسوس کر رہے تھے، ابھی کچھ ہی عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اس دنیا سے گئے ہیں. اتنی قلیل سی مدت میں یہ ضرورت محسوس ہو گئی حضرت کو کہ آپ بیان فرمائیں کہ مجھے اصلاح محسوس ہو رہی ہے، کہ اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی افساد اتنی جلدی اس حد تک کے پہنچ گیا. اگر اور غور کریں تو افساد تو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا، اور سورہ منافقین اس بات پر دلالت کر رہا ہے، آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی افساد موجود تھا، کہ اس کو ہم نے آپ کی لعنت کے فوراً بعد دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ ولایت کا راستہ اپنے صحیح راستے سے گمراہیوں کی طرف چلا گیا. کیسے لوگ ولی اللہ کو چھوڑ کر اپنے منتخب افراد کی سمت چلے گئے. تو لہذا یہ اصلاح کی ضرورت امام حسین کو اس زمانے میں محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اہم رکن ولایت ہے، جس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کر رہا تھا. ان عرائض میں سے اس بات تک کہ ہم پہنچ گئے کہ یہ نظام ولایت جو ہے یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو نظام علت و معلول کے ہمراہ ہے. یعنی نظام ولایت کے اندر کہیں پر بھی یہ گنجائش نہیں کہ ہم تصور کریں کہ نہیں اللہ کی ولایت ایسی ہے کہ جہاں پر جو بھی دل چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اب بہرحال تعبیر ہے، الفاظ ہیں، ان کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے، لیکن اگر غور کریں وہ مثال مشہور پیش کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک انڈے میں دنیا کو سمو دے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک محال کے اوپر عمل پیرا ہو جائے؟ تو یہاں پر اپنے آپ میں سوال ہی جواب دے رہا ہے کہ جب سوال ہی محال کا ہے اور اللہ کی سیرت یہ ہے کہ اس نے اپنے نظام ولایت کو نظام علی اور معلولی رکھا. جیسے ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، انبیاء کی سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی سیرت پر بھی کبھی کبھی گفتگو کرنا چاہیے. اللہ کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کی سیرت یہ ہے کہ ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر شے کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ کی سیرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلقت عطا کی. اللہ کی سیرت کیا ہے؟ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت ہمیشہ پہلے آتی ہے، غضب بعد میں آتا ہے. اللہ کی سیرت ہے، بہت ساری سیرتیں سنن الہی کے عنوان سے مطرح کی جاتی ہیں. تو لہٰذا اللہ کی سیرت اس سلسلے سے، نظام ولایت کے سلسلے سے کیا ہے کہ یہ نظام ایک کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم ہے، یہ ایک علت و معلول کا سسٹم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ایک دم بیچ میں سے چاہے اور علت اور معلول کو نقض کرتے ہوئے، اس کو ایک سائڈ رکھتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں میرا اب یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں. نہیں، سارا نظام جو ہے وہ نظام علت و معلول کے اوپر مبتنی ہے. آج میں ویسے ہی کافی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اگر میں اس کی تشریح میں چلا جاؤں گا تو پھر اور لمبی گفتگو ہو جائے گی. میں بس سرسری گفتگو کر کے آپ کے سامنے بس کچھ نکات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو کرتا ہوں. اب یہ نظام علت و معلول ہے، بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نظام علت و معلول کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ علت کو لے کر آتے ہیں وہیں پر معلول آتی ہے، جہاں پر مسبب آئے گا وہیں پر سبب آئے گا، جہاں پہ سبب آئے گا وہیں مسبب آئے گا. اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ کو ترقی چاہیے، آپ گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دے دے، مجھے ترقی دے دے،
گھر پہ آپ کے پاس ترقی نہیں آنے والی. کیوں؟ کیونکہ ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت درکار ہے. آپ کو بینک سے لون چاہیے, آپ گھر پہ دعا کرتے رہے پروردگار لون بھیج دے, لون بھیج دے, لون بھیج دے. بینک سے چل کے لون نہیں آئے گا, آپ کو جانا پڑے گا, اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا, اپلیکیشن فل کرنی پڑے گی, پھر جا کے آپ کے پاس لون آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک علت ہے, ایک سبب ہے, اس کے بعد ایک مسبب اس کا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبب قرار دے رکھا ہے. کل بھی تذکرہ ہوا اس بات کا. پانی ہے, اور اگر میں اس پانی کو یہاں پر گرا دوں تو یہاں پر جو اس پانی کے نتائج ہیں, گیلا پن آ جائے گا, ٹھنڈک آ جائے گی, یہ ایک سبب ہے, تبھی تو ایک مسبب آ رہا ہے. ایک کاز ہے تبھی تو ایک افیکٹ آ رہا ہے. اگر آگ ہے تبھی تو گرمی آئے گی. پھر یہ سوال جو اٹھا جناب ابراہیم کی بنسبت, وہ یہیں سے اٹھا کہ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اس طریقے سے کہ وقت کا دشمن جو تھا اس نے ان کو آگ میں ڈال دیا. اب آگ ہے تبھی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آگ کا افیکٹ یہ ہے کہ گرمی ہونا چاہیے, آگ کو جلانا چاہیے. یعنی ایک نظام علمی معلومی ہے. آپ اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا معلوم یہ ہے کہ آپ کو اچھائی ملنا چاہیے, آپ کو جنت ملنا چاہیے. آپ برا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ کہ آپ کو برائی ملنا چاہیے. آپ عمل کریں گے تبھی نتیجہ ملے گا, عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ نہیں ملے گا. لیکن عزیزوں یہاں پر مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم علت اور معلول کو صحیح نہیں سمجھ پاتے. ہم ظاہری طور پہ جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو علت و معلول سمجھ جاتے ہیں. کل مثال پیش کی کہ ہم اگر ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں آگ ہے جو جلا رہی ہے, یہ برف ہے جو ٹھنڈا کر رہی ہے. لیکن نہیں, واقع امر میں اور واقعیت میں یہ آگ صرف اور صرف اگر آگ ہو تو نہیں جلا رہی ہے. آگ کے ہمراہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو یہ نہیں جلا سکتی. تو اس لیے اسباب کو اور علل کو صحیح طریقے سے جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے تب تک کہ ہمیں ان کے معلومات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم دعا کر رہے ہیں, بار بار دعا کر رہے ہیں, ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے مکمل طور پہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کا معلوم یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جانا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ماحول بنانا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو وہ دعا اور اس دعا کے اندر جو آپ چیز مانگ رہے ہیں وہ مل پائے. اب کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو پاتی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمل کریں گے تو جنت مل جائے گی, وہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی, وہ سوچتے ہیں کہ روزہ پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو جنت مل جائے گی, حج پر چلے جائیں گے تو جنت مل جائے گی, اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو جنت نہ ملے گی, روزہ نہ رکھا تو جنت نہ ملے گی, اگر ہم نے حج نہ کیا تو جنت نہ ملے گی, زکات نہیں دی تو جنت نہیں ملے گی, اگر ہم نے یہ تمام کے تمام اعمال انجام دے دیے تو جنت مل جائے گی. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان تمام تر اعمال کی ایک روح بھی ہوا کرتی ہے. اس روح کی طرف جب تک کہ توجہ نہ کرو گے, بھلے ہی نماز پڑھتے رہو, روزوں پہ روزے رکھتے رہو, اگر ولایت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی. اسی بات پر رسول خدا اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں روزے رکھو, پورے سال بھر روزے رکھو, رکن و مقام کے درمیان جا کر عبادت کرو, لیکن اگر ولایت علی سے محروم ہو تو پھر سوچتے رہ جاؤ, جنت خالی تمہاری فکروں میں اور سوچ میں رہے گی, تمہیں اس کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اسی لیے کچھ لوگ آ کر شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. میں نے گزشتہ 2 مجلسوں بھی اشارہ کیا, آج بھی اشارہ کرتا چلوں, ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قصد اصلاح سے دین کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آ کر دین کے جو مبانی ہیں, جو مذہب کے اصول ہیں, ان سب کو پیروں تلے روتے چلے جا رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اعمال جو ہے اسباب ہیں اور جنت ہمارا مسبب ہے. ہم نے جب نماز پڑھ لی, ہم نے جب روزہ رکھ لیا, ہم نے جب اعمال کو بنا ایسا انجام دے دیا تو ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے آ کر یہ مت بتائیے کہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام بھی ہے, یا ان کے پاس کتنی قدرت ہے, یا ان کے پاس کیا معجزہ ہے. نہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ علل ہے اور معلوم جنت ہے, یا نہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ علل تعامہ ہے جنت کے لیے.
عزیزوں یہ علل معدہ ہے، مدد کر دے گی آپ کی جنت تک کے پہنچنے میں، لیکن مکمل طور پہ جنت کا پیکج آپ کو نہیں دے سکتی. جنت تک کے پہنچنا ہے تو آپ کے پاس اس علت کو کامل کرنے کے لیے ولایت کی نعمت ضروری ہے. اب اگر شفاعت کا بھی کانسیپٹ رکھا گیا ہے تو یہ بھی اعمال کے درمیان ہے. کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محبت اہل بیت ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو دل میں رکھنا آسان ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ یہ کبھی آسان نہیں ہوا کرتی، اور آج کا دن بھی گواہ ہے کہ آسان نہیں ہوا کرتی. پہلی محرم کو شاید پاکستان میں حادثہ ہوا، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یہ کیوں شہید کیے جا رہے ہیں؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج و زکات کی وجہ سے نہیں، ولایت اہل بیت کی وجہ سے. اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں ولایت اہل بیت کی وجہ سے یہ مشکلات کو برداشت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ولایت اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہے، تو کیا وہ مستحق نہیں ہے کہ آخرت میں جا کر شفاعت اس کے لیے نصیب ہو سکے؟ تو لہذا شفاعت کا مسئلہ بغیر سبب کے کسی چیز کو نہیں دیا جا رہا ہے. خود یہ اپنے آپ میں سبب ہے، خود یہ اپنے آپ میں علت ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کے اوپر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے آج کے نئے میتھڈ میں، کیونکہ الحمدللہ کتابیں تو فراوان بھری ہوئی ہیں جس کے اندر یہ تمام تر استدلالات اور گفتگو موجود ہیں، لیکن آج کے نئے میتھڈ میں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر نہیں موجود ہے، اور یہاں پر ضرورت ہے کہ ہم آ کر وہاں پر اپنے اپنے تئیں اس بات کو پیش کریں. لہذا یہ بات آپ کے سامنے ذکر ہوئی کہ ولایت ایک نظام علمی معلومی ہے. اب یہ جو نظام ہے یہ اور اس کا تعلق جو انسانوں سے ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ انسانوں میں، مخلوقات میں جو چیز جتنی زیادہ مظہر بنتی چلی جائے گی اس ولایت کی، اتنا زیادہ اس کا مرتبہ اونچا ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا زیادہ مظہر بن سکے وہ اتنا زیادہ مرتبے والا ہو جائے گا. کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک وقت بلاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، وہ نماز کے مناسبت سے اپنے آپ میں ایک درجہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن ہم نے تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں بھی دیکھی کہ جب وہ زندگی بسر کرتے تھے تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو تصور نہ کرتے تھے. اب نماز میں اگر ان کے پیر سے تیر بھی نکال لیا جائے تب بھی ان کی نماز نہ ٹوٹا کرتی تھی. یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اس ولایت کی مظہریت کے اکمل درجے پر فائز ہیں. لہذا ان لوگوں کے پاس وہ اختیارات موجود ہیں، وہ ولایت کا اکمل درجہ موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے درمیان عطا کیا. لیکن یقیناً اس کے اندر بھی مراتب ہیں، بہت سارے مراتب ہو سکتا ہے. کبھی کبھی مرتبہ اور مرتبوں کا اختلاف ایسا ہو کہ دونوں کے دونوں نبی کے صحابی ہوں، دونوں کے دونوں مومن ہوں، دونوں کے دونوں امیر المومنین کے خاص صحابی ہوں، دونوں کے دونوں رازدار امیر المومنین ہوں، لیکن پھر بھی فاصلہ اتنا ہو جائے کہ اگر ایک کو دوسرے کے ایمان کے بارے میں اطلاع مل جائے لَقَتَلَهُ، اس کو قتل کر دے. کس حدیث کی طرف اشارہ ہے؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لَقَتَلَهُ. معلوم ہوا کہ اس ولایت کی مظہریت میں، ولایت کے مظہر بننے میں کبھی کبھی کوئی انسان اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو کہ اس کے بارے میں اس تک کے پہنچنا تو دور، اگر ہماری فکروں میں اس کا عقیدہ آ جائے تو ہم اس کو کافر بنا دیا کرتے ہیں اور اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. یہ اختلاف مراتب. جناب ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کس مرتبے پر فائز ہیں تو ان کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی دونوں کے دونوں صحابی امیر المومنین ہیں،
مکتب امیر المؤمنین میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کو کافر نہیں بنایا جاتا. یہ آج کل کی جو روش نکل گئی ہے، ایک کوئی غالی ہے، ایک کوئی ماتمی ہے، ایک کوئی سنگتی ہے، ایک کوئی ولائی ہے، ایک کوئی اہل بیتی ہے، یہ اتنی اقسام جو ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ خود مکتب امیر المومنین سے دوری کا نتیجہ ہے. ورنہ مکتب امیر المومنین میں تو دو ایسے فرد موجود ہیں کہ جو بے انتہا امیر المومنین سے قریب ہے، لیکن اتنا زیادہ اختلاف مراتب. اب میں اس کی ایک اور جو تحلیل تجزیہ پیش کیا علماء نے وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر قتل کا اور کچھ روایتوں میں یہاں پر لکفرہ کا لفظ آیا ہے، تعبیر آئی ہے. کچھ علماء نے تو بہت آسانی سے کہا کہ نہیں، روایت جو ہے جعلی ہے اور روایت جو ہے صحیح نہیں. بہت آسان طریقہ ہے، بہرحال کبھی بھی اگر کوئی جواب نہ دینا ہو تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی روایت جو ہے سندی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے صحیح. اور اگر ہمیں چیلنج ایکسپٹ کرنے کی اتنی وسعت ہو تب جا کر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہم کوئی تجزیہ پیش کرنا چاہیں. علماء نے کہا کہ نہیں، آپ صرف و نحو کا جیسا ایک طالب علم اگر شروعاتی طالب علم ہو وہ اگر غور کرے بھائی ضمائر پلٹانے کی بات ہے، دو ضمائر کو آگے پیچھے پلٹا دیجیے، معنی بدل جائے گا. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لا قتلہ. قتلہ کے اندر ایک وہ موجود ہے کہ جو پلٹنا ہے کہیں پر، اور ہو جو ضمیر ہے وہ بھی کہیں پر پلٹنا چاہیے. میں معافی چاہوں گا وہ لوگ کہ جو حوضے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اگر ان کے لیے میں کوشش کروں گا تشریح کرنے کی اپنے بھائیوں کے. کہ دیکھیں یہاں پر ایک لٹریچر سے تعلق رکھنے والی بات ہے. لٹریچر کے اندر ایک کیا باب ہوتا ہے، سینٹیکس کا، کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کے اندر ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کیا تعلق رکھتا ہے. یہاں پر قتلہ کا لفظ آیا ہے. قتلہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مار ڈالتا. اب کیا ہوا ہے کہ سامنے جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو مار ڈالتے کا معنی جو نکالتا ہے وہ کیا نکالتا ہے کہ ابو ذر مار ڈالتے سلمان کو. لیکن علماء نے کہا نہیں، آپ کس مکتب کی بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیے مکتب امیر المؤمنین میں جب فرش امیر المؤمنین، فرش عزا امام حسین پر کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مارا نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی حمایت کیا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا ہے کہ جو ایک چھوٹے سے لفظ پر، چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پر، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ پر، ایک دوسرے کو کافر بنانے پر جا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ مکتب سے دور ہو رہا ہے. یہاں پر ایک دوسرے کی بنسبت صبر کیا جاتا ہے، حلم اور بردباری دکھائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہاں پر معنی کچھ اور ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر ابو ذر جان جائیں کہ سلمان کی ولایت، سلمان کی کا ایمان اور سلمان کی معرفت کس درجے پر ہے، تو ابو ذر سلمان کو نہیں مار رہے ہیں، بلکہ یہ علم کہ سلمان کس درجے پر فائز ہے یہ ابو ذر کو مار ڈالے گی. یعنی سلمان کی معرفت اس درجے پر ہے کہ اگر یہ معرفت آ جائے اور اس معرفت کو ابو ذر جیسے ظرف پر لانا چاہے تو اس ظرف کے اندر برداشت کرنے کی حد نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا پہلے قاتل تھے ابو ذر اور مقتول تھے سلمان. اب قاتل ہو گئی وہ معرفت اور مقتول ہو گئے ابو ذر. قاتل اور مقتول کی جگہ بدل گئی. معلوم یہ ہوا کہ مکتب امیر المومنین میں بہت سے مراتب یہ ہوا کرتا ہے. یہاں پر تو اصحاب امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے. اگر خود مولا کے بارے میں دیکھا جائے تو مولا اس مرتبے پر فائز ہے کہ یہاں پر قتل و غارت کی بات نہیں ہے. ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ متقین کی صفات کو گنا دیجئے. مولا منع کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ظرف میں وہ گنجائش نہیں ہے، لیکن نہیں، مولا سے اصرار کر رہے ہیں. مولا نے جب صفات متقین کو گنا دیا
تو اب جب حمام جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے، معلوم یہ ہوا کہ مولا خود بتا رہے ہیں کہ میری معرفت کی جو چوٹی ہے، اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے، وہاں تک کہ تمہارا تارہ فکر نہیں آ سکتا. ينحدر عن السيل ولا يبقى إلي الطير. یہ مت سمجھو کہ علی تمہارے درمیان اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو وہ تمہارے جیسے ہو گئے. نہیں، علی کی معرفت کے بارے میں اگر کوئی سن لے تو وہ اس دنیا سے چلا جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد دیگر نئے سبق ہوں. گرامی یہ مرتبہ کچھ اس طریقے کا مرتبہ ہے کہ یہاں پر اختلاف مراتب بہت زیادہ ہے. جو جتنا زیادہ مظہر بنتا چلا جائے گا، جو جتنا زیادہ ولایت کے بعد میں اپنے آپ کو بھلاتا چلا جائے گا، وہ اتنا زیادہ مقام اور صاحب مقام بنتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ یہ مقام اس مرتبے پر پہنچے گا کہ جس کو علماء ولایت کلیہ کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو اہل بیت اور معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے. عرض کیا کہ یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان صفات الہی کا مظہر بنتا چلا جائے. پہلی صفت جو کل بیان ہوئی وہ علم الہی کا، کہ علم الہی کا مظہر بنتا چلا جائے. کیونکہ موضوع کربلا اور ولایت ہے تو حضرت امیر کائنات پر تو آپ الحمدللہ گفتگو کافی سنتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بنسبت گفتگو. اعتراض کرتے ہیں علم غیب نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ علم غیب کسی کی ملکیت نہیں. امام حسین علیہ السلام کا قیام تو اگر کسی کے پاس علم غیب نہ بھی ہو، ہلکی سی سمجھ ہو، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، اعلان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ امام وہ امام ہیں کہ جن کے پاس علم غیب موجود ہے. اب وہ تمام تر عالمانہ تجزیے کے علم غیب فعلی ہوتا ہے یا شانی ہوتا ہے. اذا اراد ان یعلم علم، جب وہ چاہتے ہیں کہ جانے تب جان لیتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوا اصحاب یا لوگ پوچھنے والے آئے، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تعبیر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک کی ہوگا سب ہمیں پتا ہے، لیکن سامنے والے کا ظرف بھی تو دیکھنا پڑے گا. جب سامنے والے کا ظرف یہ ہوگا کہ وہ آ کر اپنے سر کے بالوں کی تعداد پوچھے گا، اور آسمان میں ستارے پوچھے گا، اور رسول جیسی شخصیت کے پاس بیٹھ کر 17 سے زیادہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے، تو پھر ایسے ظرفوں کے لیے امام اگر آ کر یہ بتائیں گے کہ میرے پاس علم غیب ہے، تو وہ تو ڈائریکٹلی شرک تک کے پہنچ جائیں گے. جب دیکھا کہ سامنے والے کا ظرف اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا ہے تو امام نے کہا نہیں، نعرف و نعلم من القرآن، ہم قرآن کے ذریعے سے جانتے ہیں. بہت سے مقامات پہ امام نے فوراً آ کر اس بات سے کہا کہ ہمیں رسول خدا سے یہ علم جو ہے موروثی طور پر ملا ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ سمجھ جائے کہ یہ ولایت کا مقام ہے، یہاں پر اگر ایک فرد پہلے اور ایک فرد بعد میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا نقص ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ اس دنیا کی کمزوری ہے، ورنہ وہ سب کے سب نور واحد ہیں. امام حسین کے پاس علم غیب نہیں ہو سکتا. اگر علم غیب ہوتا تو مت جاتے، نہ جاتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی شہادت کی طرف چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے مرنے کی طرف اپنے اس راستے پہ چلا جائے. جی ہاں، ہو سکتا ہے اگر مکتب اہل بیت میں کوئی ہو.
اگر مکتب اہل بیت میں کوئی ہو تو وہ وقتی لذتوں کو چھوڑ کر، قدرت کو چھوڑ کر، عزت و شرف ظاہری کو چھوڑ کر، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، ہاتھ میں رسی باندھ کر حضرت ابا عبداللہ کے قدموں میں ندامت کے ساتھ آ کر گر جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں یہ ہوتا ہے، یہاں پر موت شرف ہوا کرتی ہے، یہاں پر شہادت سعادت ہوا کرتی ہے۔ قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اول اسلام میں ادعا اور دعویٰ تو یہ کیا کہ ہم قرآن کی طرف ہیں، لیکن آپ نے قرآن کو بھی ناقص لیا۔ آپ ناقص لینے کے مسئلے میں کافی آپ کی تعریف ہے، حدیث ثقلین میں بھی ناقص، قرآن پہ رک گئے۔ ارے قرآن کو تو کم سے کم پورا لے لیا ہوتا، قرآن کے اندر بھی ناقص۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا۔ آگے کا فقرہ تو پڑھ لیجئے صاحب، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو ہے اس تک کے کسی کی رسائی نہیں ہے، اس کے آگے کی آیت بھی تو پڑھیے، الا من ارتضی من رسول، اگر اللہ کی مرضی ہو جائے تو یہی علم غیب کسی کو مل بھی سکتا ہے۔ آپ قرآن کی آیت تو آ کر پڑھیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم لوگ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا کیا کھا رہے ہو، کیا چھپا کے رکھے ہوئے ہو۔ ارے جب عیسیٰ آ کر تمہیں علم غیب بتا سکتے ہیں تو وہی عیسیٰ جس کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے، عیسیٰ کا وہ امام حسین کا فرزند ہوا کرتا ہے۔ اس امام کے جد کا نام ہے امام حسین، ان کے پاس علم غیب نہیں ہو سکتا۔ جناب خضر کہ جن کو آ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو علم دیا ہے، اور علم تو سب کو دیا ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ علم کسبی علم کی بات ہو رہی ہے تو پھر جناب خضر میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ الگ سے آگے کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب خضر کو علم دیا ہے؟ الگ سے آگے کہہ رہا ہے تاکہ یہ بتائے کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جو تم کر سکتے ہو، یہ ہم دے رہے ہیں، یہ علم لدنی ہے۔ تو یہ مرحلہ ہے یہاں پر۔ اب امام حسین علیہ السلام آ کر جب مقامات پر، مختلف مقامات پر آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں، مولا امیر نے خبریں دی، مولا امیر علیہ السلام نے کتنی ایسی پیشن گوئی کی، معاویہ کے بارے میں پیشن گوئی کی، حالات کے بارے میں پیشن گوئی کی، ایک بار، دو بار، تین بار، کتنی بار بنیادی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنی بات کو سمجھتے ہوئے اب انشاءاللہ باقی باتوں کو بعد میں انشاءاللہ عرض کروں کہ اس نتیجے پہ کہ پہنچے کہ جو جتنا زیادہ مظہر بنتا چلا جائے گا وہ اتنے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ کہ جس میں ضرورت ہے کہ ایک وہ فرد کے جو اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے وہ اللہ کا مظہر بنے، وہ صفت قدرت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، حالانکہ قدرت علماء نے کہا ہے کہ یہ ان مشترکہ صفات میں سے ہے کہ جو صفات کی ذات میں بھی شمار کر سکتے ہیں اس کا، اور صفات فعل میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ مظہریت کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے جہاں پر صفات فعل ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق کی صفت ہے، رازقیت کی صفت ہے، کہا یہاں پر ضرورت پڑے گی کہ کچھ مرزوق ہوں کہ جن کو رزق دیا جائے۔ کہا خالق ہے، کچھ مخلوق کی ضرورت پڑے گی کہ وہ ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو خالق کی صفت دی جائے، ایسی قدرت بھی۔ اگلی چیز جہاں پر مظہریت کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ قدرت۔ اب قدرت کے اندر
اور اس باب میں حضرت امیر علیہ السلام کے حوالے سے تو اللہم صلی علی ماشاء اللہ الحمدللہ فضائل موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، کرامتیں موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے میرا خیال ہے الحمدللہ کی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آگے والی مجلسوں میں آپ لوگ سنیں گے بھی. لیکن امام حسین علیہ السلام کے 2 تصویریں اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو ختم کریں. قدرت انسان کے اندر کہاں سے آتی؟ شجاعت سے. قدرت کا جو مظہر ہے انسان کا وہ شجاعت ہے. امام حسین علیہ السلام اس ولی اور اس شجاع کے بیٹے ہیں جو اعلان کرتے کرتے تھے کہ اگر پورا عرب میرے سامنے دشمن بن کر آ جائے تو میں اپنی پیٹھ نہ دکھاؤں گا. تو لہذا اس مقام میں امام حسین کو بھی کوئی مولا امیر سے کم نہ سمجھے. یہ ایک نور ہیں، یہ ایک جگہ سے ترغیب کر رہے ہیں. جس گہوارے نے حضرت امیر کو پرورش دی اور جس جگہ پہ یہ اعلان ہوا کہ رسول اللہ نے مجھے زقن زقہ علم سکھایا یا دوسرے کمالات اسی طریقے سے سکھائے، اسی گہوارے میں امام حسین پرورش یافتہ ہیں. اسی رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. لہذا امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کے اندر کچھ سوچے نا انسان. وہ لوگ اور ہوں گے کہ جو دشمن کے دربار میں جا کر اس کے روب اور دبدبے کے تحت آ جائیں، لیکن یہاں پر امام حسین کی بات ہو رہی ہے کہ جب دشمن کے دربار میں جاتے ہیں اور ولید اور مروان آپس میں چینی گوئیوں میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حسین کو جانے دیا تو اس کے بعد کوئی موقع نہ ملے گا، امام حسین پلٹ کر اسی کے دربار میں کہہ رہے ہیں یبن الزرقاء تو کیسی بات کر رہا ہے، تو نے جھٹلایا ہے اور تو اس بات پر قادر نہیں ہے. میں سوال کروں گا جھٹلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ مولا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ پلٹ کر یہ کہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. جھٹلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس مسئلے پہ سوچا لیکن میرے ذہن میں ایک ہی جواب آیا. منافقین پیغمبر کے پاس آ کر بار بار یہ کہتے تھے کہ نشہدو انک لرسول اللہ، ہم شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پلٹ پلٹ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں. معلوم ہوا وہ تو سچ بول رہے تھے، وہ تو رسول اللہ کو نبی بتا رہے تھے، وہ تو رسول اللہ کو رسول بتا رہے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا قرآن کی زبان میں جھوٹا اسے کہتے ہیں جس کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کی زبان پہ اگر بات بدل جائے تو اس کو جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے. اب اگر دل کے اندر یہ ہو کہ رسول اللہ کو وہ رسول نہیں مان رہا ہے اور زبان پہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی زبان میں جھوٹا ہے. اب یہاں پر جو امام حسین کے دشمن ہیں اگر ان کے دل کو ٹٹولا جائے تو ان کا دل بار بار پلٹ کے یہی کہہ رہا ہے کہ کہیں حسین غضبناک نہ ہو جائے، نہ میں رہوں گا نہ مروان رہے گا. اس لیے تو زبان پر لے کر آ رہے ہیں کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے، تو امام کہہ رہے ہیں لکاذب، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. امام حسین کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے. اور بس ایک مرحلہ اور اس کے بعد اپنی زحمتیں ختم. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ خور 1000 کا لشکر لے کر سامنے آ رہے. 1000 کا لشکر تصور کریں، یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ میرا خیال 100-150 لوگ ہوں گے. 1000 کا جب لشکر ہوتا ہے اس کے سامنے انسان کی آواز آخر تک نہیں پہنچتی، انسان اپنی قدرت کا ظاہر کرے. 10 سے مشہور سامنے والے قتل کر دیں گا.
لیکن نہیں، یہاں پہ علی کا لاڈلا ہے، یہ شجاعت علوی ہے. یہاں پر شجاعت کا مظاہرہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہر آ کر راستہ روکتے ہیں اور آ کر 1000 کا لشکر دکھاتے ہیں. 1000 کے لشکر کا سپہ سالار وہ ہے کہ جو کوفے میں سر فہرست شجاع اور دلیر کہلاتا ہے. اگر کوفے میں شجاع لوگوں کی فہرست بنے تو شاید ہر کو میں آپ کا راستہ روک لوں گا اور اس وقت تک کہ آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا جب تک کہ آپ بیعت نہ کر لیں. امام حسین علیہ السلام اس 1000 کے لشکر کے سامنے پلٹ کے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہر، تو اپنے امیر المؤمنین کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنی موت سے ملاقات کر لے گا. یہ شجاعت حسینی ہے کہ جو 1000 کے لشکر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طریقے سے جواب دے. اور بس یہی مرحلہ تھا کہ جہاں پر ہر آ کر امام حسین علیہ السلام کے اس کاروان کا رخ موڑ دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے لجام پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو امام پلٹ کر جواب میں یہ کہتے ہیں ثقلت اے ہر، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. بہت بڑا جملہ. عرب میں پہلے سے ماں کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو تعصب رہا کرتا تھا اور امام حسین پلٹ کر ماں پر وار کرتے اور کس کی بنسبت کہہ رہے ہیں؟ ہر کی بنسبت کہہ رہے ہیں کہ جو کوفے کا سب سے زیادہ شجاع ترین فرد ہے. لیکن ایک عزت نفس موجود تھی ہر کے پاس. پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے؟ مولا، اگر آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب ضرور دیتا. یقیناً امام حسین نے وہاں پر ہر کے لیے دعا دل میں تو ضرور کی ہوگی، لیکن مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. ہو سکتا ہے امام حسین کے ذہن میں، امام حسین کے دل میں وہ منظر آ گیا ہو اور ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہو جتنی عزت نفس ہر کے پاس ہے، اے کاش مدینے میں میری ماں کے سامنے موجود دشمنوں کے دل میں بھی ہوتی تو وہ دروازے پر جمع نہ ہوتے اور جلتا ہوا دروازہ میری ماں پر نہ گرا دیتے. 18 برس کی جوان ماں دیوار پر سہارا دے کر نہ چلتی. بار باب آزاد حسین نے یہ سب مسائل دیکھے ہوئے ہیں. اب ہر نے امام حسین کا راستہ روک دیا. اب اس کے بعد کے مسائل آپ نے سنے ہوئے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب تمام تر مظالم جو ڈھائے جا سکتے تھے وہ ڈھا دیے. شب عاشور کا وقت ہے. اب ہر ہمارے ساتھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو صرف امام حسین کو گھیر رہا ہے، لیکن کیا واقعی تو امام حسین کو شہید کر دے گا؟ جب سامنے سے جواب ہاں میں آیا تو بس ہر فکر میں چلے گئے. عزیزوں، یہ وہی فکر ہے کہ جو انسان کی زندگی بدل دیا کرتی ہے. ہر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھا. ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے اپنے رہوار کو پانی پلا دیا ہے؟ اے ہر، آپ کے ذہن میں یہ سوال کہاں سے آیا؟ عجب نہیں ہر جواب میں کہے ارے خیموں سے الاتش کی صدا آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہہ رہے ہیں الاتش الاتش، ہائے پیاس نے ہمیں مار ڈالا. ارباب عذاب. اب ہر تاریخ نے بہت کچھ یہاں پر لکھا، لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا
یہ انسان سوچے، تصور کرے کہ ایسے مرحلے میں کہ ایک انسان کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نرغے اعدا میں لا کر گھیر لیا ہو، جس شخص نے امام کے گھر والوں کو پانی نہ دیا ہو، جو شخص خود اپنے آپ کو علت محسوس کر رہا ہو کہ کیوں امام حسین آج یہاں پر ہیں، حر کی وجہ سے ہے، جس شخص نے یہ کہا ہو کہ امام حسین اس سرزمین پر خیمے لگائیں، ایسا انسان جب امام حسین کی سمت جائے گا تو کیسے جائے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی انداز ہوگا کہ حر نے کہا ہوگا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں ایک ایسے امام کی طرف جا رہا ہوں کہ میں اس کا گنہگار ہوں، میں باعث بنا ہوں اس کی چھوٹی سی سکینہ پیاسی ہے، میں باعث بنا ہوں وہاں پہ علی اصغر پیاسا ہے، میں باعث بنا ہوں وہاں پہ سب پیاسے ہیں۔ اب جناب حر امام حسین کی سمت جاتے ہیں، لیکن کس کی سمت جا رہے ہیں؟ حسین کی سمت جا رہے ہیں نا، کریم ابن کریم کی سمت جا رہے ہیں۔ امام حسین نے بھی علی اکبر سے کہا ہوگا بڑھ کے ذرا حر کا استقبال کرو، اے عباس بڑھ کے ذرا حر کا استقبال کرو۔ اب حر امام حسین کے پاس آتے ہیں، مولا میں بہت شرمندہ ہوں، مولا میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کا گنہگار ہوں، مولا میں نے یہ گناہ کیا، مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب مولا اس سے غلطیاں نہیں گناتے ہیں، مولا یہ نہیں کہتے ہاں حر تم نے یہ غلطی کی، ہاں حر تم نے یہ غلطی کی، کہا ہاں حر میں نے تمہیں بخش دیا اور میرے اللہ نے بھی تمہیں بخش دیا۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں مولا ان بخششوں کے نتیجے میں اگر اجازت دے تو میں پہلے جنگ کی طرف چلا جاؤں۔ ہر وہ شخص جو جنگ میں گیا ہے اس نے جا کر اپنی طرف سے بھرپور انداز میں لڑائی لڑی، لیکن آخری مرحلہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ انسان زین پر سے زمین پر تشریف لاتا تھا تو بس اس چیز کا انتظار کرتا تھا کہ کب دشمن کا آخری وار ہو اور میں اس دنیا سے جنت کی طرف چلا جاؤں۔ اور بھی جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ زین سے زمین پر تشریف لائے، جب زمین پر آ گئے تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب آخری حملہ ہو، کب دشمن آئے، کب آ کر میرے اوپر حملہ کرے، کب آ کر مجھے جنت کی سمت رہنمائی کرے، کب میں اس دنیا سے جاؤں۔ لیکن یکا یک حر کیا دیکھتے ہیں کہ حر کا سر ہے، اس شرمسار کا سر ہے اور امام حسین کا زانو ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا میں کہاں، آپ کا زانو کہاں؟ میں کہوں گا امام حسین آج حر تھے، آپ ان کو لینے کے لیے جنگ میں چلے گئے، لینے کے لیے چلے گئے، ان کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا، لیکن عصر عاشورہ ہوگی، حسین زین سے زمین پہ تشریف لائیں گے، لیکن کوئی نہ ہوگا، نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر۔ حسین کو کون سہارا دے گا؟ ایک دکھیاری ماں ہوگی، پہلو شکستہ ماں ہوگی، کہے گی آؤ حسین میری آغوش میں آ جاؤ، واہ حسینہ واہ محمدہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قریب سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، پروردگار اس جہان میں جہاں کہیں بھی شیعہ جان اور محبین حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کے مرض کو دور کر، پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے نواز، پروردگار ہمارے وقت کے موت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شریک فرما یا حسین۔